إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے وہ کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ لوگوں کو اس کی کوئی غرض نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ بس مال جمع ہو، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یقیناً اس وقت یہ صورتحال موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال پائی جا رہی ہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، صبح جب وہ کرتا ہے وہ اپنی پلاننگ بناتا ہے کہ میں نے آج کیسے کیسے کمائی کرنی ہے، کون سے طریقے میں نے اپنانے ہیں، حتیٰ کہ ہر لحاظ سے اس کی کمائی کے اندر حرام مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، حرام جو ہے اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے، کیونکہ حرام جو ہے، حرام کھانا یقیناً یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حرام سے بچتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دلاتے تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر گئے اور کھجور ایک اپنے بسترے کے اوپر گری ہوئی ایک کھجور آپ کو ملی، آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کو کھانے لگے۔ جیسے ہی اپنے منہ کی طرف بلند کیا، اس کو نیچے پھینک دیا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ کھجور جو ہے صدقے کی نہ ہو، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ آل محمد پر جائز نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم آل محمد ہیں، اپنے آپ کو سید گھرانے سے تعلق اپنا شمار کرتے ہیں، اس سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سید گھرانے کے ساتھ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور پھر اس کے بعد ایک سید کا نام اپنے اوپر لگانے کے لیے پھر اس سید کی آڑ میں وہ سارے کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ صدقہ بھی کھا رہے ہیں، لوگوں سے مال بھی جمع کر رہے ہیں، کوئی ان کو تمیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، ایک مرتبہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور گری ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، کھانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا، آپ نے حضرت حسن کے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے اس کھجور کو باہر نکال دیا کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، اور آگے فرمایا، حضرت حسن کو کہا کیا کہ رک جاؤ رک جاؤ، یعنی اس کھجور کو نیچے نہیں نکلنا، ابھی رک جاؤ۔ آپ نے کھجور منہ کے اندر انگلی ڈالی، کھجور باہر نکال دی اور کہا اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے حسن تجھے علم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو دیکھ لیجئے میرے بھائی، یہ صدقے کا مال ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو امتی تو شمار کرتے ہیں بڑے، یعنی ایسے نبی کی قوم کا کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے سابقہ انبیاء بھی خواہش کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف خالی نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے اندر سارے کام دیگر قوموں والے آ گئے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ حرام سے کس قدر بچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، تو وہ آپ کے لیے خراج کا مال جمع لے کے آتا تھا، وہ آپ کو مال دیتا، اور ایک مرتبہ آپ کے پاس مال لے کے آیا اور اس کے اندر ایک کچھ چیز تھی کھانے والی۔
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको उठाया और उसको खाने लगे। वो ग़ुलाम आगे से कहता है कि ए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हें इल्म है ये जो तू खा रहा है ये कहाँ से आया है और ये क्या चीज़ है? अबू बकर ने पूछा, हाँ क्या ये कहाँ से हासिल किया? वो कहता है कि मैंने ज़माना जाहलियत में एक आदमी के साथ कहानत की थी, यानी उसको कुछ गैबी उमूर के बारे में मैंने उसको बतलाया, कहानत उसके साथ की, हालांकि मैं उस कहानत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं कहानी वाला नजूमी वाला काम मुझे कोई इल्म नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई भी इल्म नहीं, मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दिया। लेकिन इसके बावजूद जो वादा था उस वादे के मुताबिक उस इंसान ने अब वो मुझे मिला है और वो मुझे माल दे दिया और उस माल से मैंने ये चीज़ ख़रीदी है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंह के अंदर उंगली डाली और कह कर दी। और एक और रिवायत के अंदर ये आता है कि अबू बकर ने कहा कि अगर मैं कह नहीं आती तो मैं इतनी देर तक कह करने की कोशिश करता रहूँगा, हत्ता कि इस वजह से मेरी जान भी चली जाती है, मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। फिर कह करने के बाद ये कलिमात कहे, अल्लाह तू इस बात पे गवाह बन जा कि जितना मेरे अंदर इस्तिताअत थी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अब इस हराम माल के जो ज़र्रात मेरे पेट के अंदर मेरी अंतड़ियों के अंदर लग चुके हैं, अल्लाह मुझे उसके बारे में मुआफ़ कर देना, मैं उसकी इस्तिताअत नहीं रखता। देख लीजिए ये हमारे सलफ़ सालिहीन का अमल है। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को कस्में उठा उठा के अपने माल को, घटिया माल को कस्में उठा उठा कर बेचते हैं। और अगर कोई गाहक फंस जाए उसको ऐसी चीज़ देते हैं, ऐसे तरीके अपनाते हैं ताकि ये इंसान फंस जाए और वो बेचारा अच्छी चीज़ लेने की बजाय घटिया चीज़ लेके चला जाता है। ये आज हमारे मुसलमानों का हाल है। मेरे भाई इन चीज़ों से बचिए। और इसी तरह ही हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि अरवा बिनते उवैस इसने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दावा कर दिया कि सईद बिन ज़ैद ने मेरी ज़मीन अपने कब्ज़े में की है। और ये इस दावे का यानी ये मुकदमा मरवान बिन हकम के पास लेकर चली गई। मरवान बिन हकम ने सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बुलाया और बुलाने के बाद उससे सवाल किया कि क्या तूने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है? वो आगे से कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है जब से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान सुना है, उसके बाद फिर भी मैं ये कब्ज़ा करूं और किसी की ज़मीन के ऊपर ये कब्ज़ा करके अपनी ज़मीन के साथ शामिल कर लूं। आपने फरमाया कि क्या तूने अल्लाह के रसूल से क्या बयान सुना है, आपने क्या फरमाया है? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मन तुव्विक़हु इला सबई अर्ज़ीन, कि जिस इंसान ने किसी भाई की ज़मीन एक बलिश्त ज़मीन कब्ज़ा कर ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले यानी क़यामत के रोज़ 7 ज़मीनों का तोक हार बना के उसके गर्दन के अंदर लपेट दिया जाएगा। अल्लाह ताला उसकी गर्दन में लपेट देंगे। तो मैं कैसे मुमकिन है कि जब से अल्लाह के रसूल से ये फरमान सुना है और उसके बाद फिर मैं ये इसकी ज़मीन पर जुल्म करूं और इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करूं? ये कैसे मुमकिन है? मरवान बिन हाकिम कहते हैं बस मुझे किसी और दलील की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे से उस वक़्त वो दुआ कर बद्दुआ देते हैं, अल्लाह अगर ये औरत झूठी है तो इस दुनिया के अंदर ये औरत अंधी भी हो जाए और अपनी ज़मीन के अंदर मर जाए। एक वक्त गुज़रा क्योंकि उस औरत ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, एक वक्त गुज़रा वो औरत आंखों से अंधी हो गई और आंखों से की बनाई चले जाने के बाद अपनी ज़मीन के अंदर जा रही थी, गड्ढे में गिरी और वहीं मर गई। तो मेरे भाई ये होती है अब सहाबा किराम के ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाने का नतीजा। जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पर इल्ज़ाम लगाया, नाजायज़ और झूठा इल्ज़ाम लगाया, और सहाबी ने उसके बारे में जब बद्दुआ दी तो दुनिया के अंदर अल्लाह ने उसको साबित कर दिया। यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो जुल्म करते या अपनी कमाई के अंदर हराम को शामिल कर लेते। वो तो हराम से इतने दूर थे जैसे सूरज मशरक़ से मगरब के दरमियान जितना फासला है, इस कदर वो हराम से दूर रहते थे। तो मेरे भाई आज हमें भी चाहिए कि हम हराम से बचें।
کیونکہ جب انسان کے اندر حرام داخل ہو جاتا ہے اس وقت انسان کے اندر تمیز نہیں رہتی، حیا ختم ہو جاتا ہے، اس انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ انسان ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جیسا کہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی آتا ہے دور دراز کے سفر سے اور گرد کی وجہ سے اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آ کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ جو بھی اس کی حاجت ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کے بعد آگے سے اس کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ میرے بندے بتا، تیرا مطعمو کا حرام ومشربو کا حرام وملبسو کا حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لک، اے میرے بندے بتلا، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا ہے، جو تو نے اپنے جسم کے اوپر، بدن کے اوپر لباس پہنا یہ حرام کا ہے، حتیٰ کہ تیری پرورش حرام کے اوپر ہوئی ہے، بتلا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے، ہر گھر کے اندر ہر اولاد جو ہے، ہر گھر والے کی اولاد نافرمان ہے، گھر کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے، گھروں کے اندر آرام سکون ختم ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بس ہم یہ تو کہتے ہیں، یعنی غیر اسلامی طریقوں کی طرف بھاگتے ہیں، جیسے یہ صورتحال ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے ہم فوراً الزام تراشی کرتے ہیں، جی فلاں نے میرے اوپر یہ باندھ دیا، میرے کاروبار کو باندھ دیا، میرے اوپر یہ کر دیا، میرے اوپر جادو کر دیا، میرے اوپر فلاں کر دیا۔ ان چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں لیکن حقیقت کی طرف نہیں جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے مال کی طرف دیکھنا ہوگا کہ میرا مال کیسا ہے، کیا میرا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ جب اگر انسان کا مال حرام کا ہے اور حرام کے مال سے انسان کی غذا بھی ہے اور اس کی پرورش بھی ہو رہی ہے، اس کے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، اور جب وہ نیکی کریں گے، کوئی عبادت کریں گے، کیونکہ اس کے مال کے اندر حرام ہے، اس کے جسم کے اندر حرام ہے اور حرام پر ہی ان کی پرورش ہوئی ہے، بتلاؤ اب ان کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی، جن سے یہ عمل ہوا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ حرام کے قریب نہ جائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔